کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب پڑھئے، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ مل کے پڑھ لیجئے، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ مل کے پڑھئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سب پڑھئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن
اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، دور و نزدیک تو آن والے پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اج دے خطبے جمعہ دا جو عنوان ہے جو کہ فلکس دے مطابق فکر آخرت دے حوالے دے نالے، فکر آخرت ایک ایسا مضمون ہے اگر بندہ اس نو سمجھ لوے نا تو اس تے اوپر اور کوئی چیز نہیں ہوندی کہ جس چیز نال بندہ بندے نو سمجھا سکے۔ اور چونکہ تھوڑے علم دے اندر بات ہے کہ انتظامیہ کمیٹی نمازی حضرات بڑی محنت دے نال موضوعات نو تیار کردے نے اور پھر میں نو حکم فرماندے نے اے جڑا موضوع ہے نا اے چونکہ مسجد دی جڑی کمیٹی ہے خاص کر کے ڈاکٹر صاحب بھائی عابد صاحب نمازی حضرات انہاں دے مشورے دے نال انہاں کیا کہ ایک جمعہ جڑا ہے نا فکر آخرت دے حوالے نال ہونا چاہیے ہے۔ میں کہا جی میں نو کوئی اعتراض نہیں، مضمون دینا تو آڈا کام میں تیاری کر کے سنانا میرا کام ہے۔ اور آج میں اس مضمون دے اندر قرآن کریم دیاں کم و پیش 16 آیات طیبات دا مجموعہ بنا کے لے کے آئے، جنہوں 16 آیتاں دی خوشی ہوئی ہو سبحان اللہ۔ کنہ خوش نصیب جوان بزرگ بابا ہوئے گا جنہوں خطبے جمعہ دے اندر قرآن دیاں 16 آیتاں سنن لب جان مل جان، کیونکہ ساڑی تا غذائی اللہ دا قرآن ہے، مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان۔ اے پہلا جمعہ ہے جدے اندر میں حدیثاں یعنی کہ کوٹ تے کیتیاں نے، لیکن موقع دی بنسبت ٹائم جو کہ میں نو اے بھی کہا گیا کہ 2 بجے تسی نے اینڈ کر دینا، کوئی فوتگی ہوئی ہے انشاءاللہ 2 بجے تک میں کوشش کرانگا، اگر 1-2 منٹ اٹھتے ہو جان تو پھر گزارہ کر لانگے۔ وہ تو میں نو پتا ہے ساڑا ایمان ہے نا، اسی کوئی اپنے باپ دادے دی گل تے کرنی نہیں، اسی تے قرآن دی گل کرنی ہے، مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دی بات کرنی۔ اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرانگا کہ 16 آیات طیبات نو ہی میں ترجمے دے نال آپ دیاں سماعتاں دی نظر کران، جنہاں نو خوشی ہوئی ہے اچھی بولو سبحان اللہ۔ میں نو پتا تے چلے تسی قرآن دے بھی دیوانے ہو، محمد مصطفیٰ دی فرمان دے بھی دیوانے ہو۔ شروع کریے پھر موضوع، اچھی بولو نا۔ اللہ دے قرآن کریم دے اندروں جیڑی آیا ہے مبارکہ 2 آیتاں نو میں موضوع دی ابتدا بنایا۔ ایک آیت مقدسہ دا تعلق قرآن کریم دے 3 پارے دے نالے سورہ آل عمران دے اندر آیت ہے، اور دوسری آیت کریمہ سورہ ملک قرآن دے 29ویں پارے دے نالے اس آیت کریمہ دا تعلق ہے۔ جیڑی اسی زندگی گزارنے ہیں نا، آج کل ہر بندے نو فکر ہے، کوئی ویلا بندہ ہے نا ویلا انہوں ہی فکر ہے، کس چیز دی فکر ہر ایک نو ہی ہے، کسے نو دکان دی فکر ہے، کسے نو بچیاں دی فکر ہے، کسے نو چنگی بیوی دی فکر ہے، کسے نو چنگے مکان دی فکر ہے، کسے نو اچھی نوکری دی فکر ہے، کسے نو چنگا مال کھان دی فکر ہے، کسے نو اپنے عہدے دی بچان دی فکر ہے، کسے نو اپنی کرسی دا عہدہ اچھا بڑھان دی فکر ہے۔ ہر بندے نو یہ فکر ہے کہ فلاں بندہ میرے تو اگے کیوں چلا گیا ہے، کسے بندے نو کسے نو گھٹا کے اوپر آن دی فکر ہے۔ لیکن جیڑی فکر دا میں نو انتظامیہ نے موضوع دیتا اے فکر نہ میں نو ہے نہ تو آنو ہے۔ یہ گال سچی ہے، اس واسطے چپ سے بندہ ہو ہی جائے گا، سچ ہمیشہ ہندہ ہی کروائے نا، سمجھ جائے بندہ تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ جیڑی آخرت دی فکر ہے وہ نہ مولویاں نو ہے، نہ پیرانو، نہ فقیرانو، نہ جناب بڑے بڑے دعوے کرنے والے آخرت دے فکر دے لے جی ویکھی جائے گی، نبی دا کلمہ پڑھ لیا تے جنت چسا نہیں جانا تے کنہ جانا ہے، وہ بھائی جنت تے سرکار دے غلاماں نو لبنی ہے، لیکن جیڑی فکر خود مدینے والے مصطفیٰ نو لگی نہیں توجہ کی۔ ایک دو بندیاں دی اکھاں وچ میں آنسو ویکھ رہا پہلے فکرے تھے، او میرے بھائی جیڑی فکر خود مدینے والے مصطفیٰ نو لگی او تینوں بھی لگنی چاہی دی ہے۔ جنہیں اللہ دے ولی صحیح بنے نے صوفی لوگ، انہاں نو اس فکر نے رب دا ولی بنایا۔
تے جنہاں نوے فکر لگی نہیں وہ ولی نہیں بنے، وہ ولے بنے، وہ دنیا تو مردود تے بے ایمان ہو کے گئے۔ جنہاں نوے فکر لگی وہ محمد عربی دے غلام ہو کے دنیا تو گئے۔ یہ فکر لگنی چاہی دیئے ہر ایک نو، جدو لگے گی تے پھر لذت جنوں لگ جائے، اور رہندہ تے دنیا تے وے، لیکن نظارے اللہ دے کردہ ہے، او دے سونے رسول دے چہرے دے کردہ ہے۔ اور یہ قرآن جیڑی پہلے آیت مبارکہ میں خطبے پڑھی میں او دے تو آغاز کرنا تے ٹائم دے پیش نظر میں ایتاں گنوانیاں نہیں، میں 16 کئیاں نے زیادہ بھی پڑھ سکنا، جو تو اڈی ٹلی سبحان اللہ رہی تو پھر کٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو انہوں پتہ میں تے ذوق تے پڑھاں گا نا۔ اللہ دا قرآن خالق کائنات نے اعلان فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کچھ بولو نا سبحان اللہ۔ ایدہ ترجمہ سن لو سورہ آل عمران قرآن دا تیسرا پارہ رب کائنات نے فرمایا اے دنیا والے سن لو اللہ دی ذات و ذات یصورکم فی الارحام جڑی ماں دے پیٹ اندر تیری تصویر بنان والی ہے، اور اللہ دی ذات کیسی ذات ہے، او اجدہ مصور تصویر بناوے، انہوں روشنی دی لوڑ ہندی ہے، انہوں لیٹان دی ضروری لوڑ ہندی ہے، نہیں تے او تصویر بنانی بھول جاندہ ہے، او مصور رک جاندہ ہے، کہندہ ہے روشنی ضروری ہے، لیکن رب کی کہہ رہے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں میں تیری تصویر بنائی، تیری فوٹو بنائی، تینوں تیری ماں دے پیٹ اندر بنایا، تینہ ہدیریاں دے اندر ایک اندیرہ نہیں، دو نہیں تین، تفسیر اندر جانا نہیں چاہندہ، سمجھدار واسطے اشارہ کافی ہے، یعنی کہ رب روشنی دا محتاج نہیں، اللہ نو لیٹان دی لوڑ نہیں، اللہ تیری ماں دے پیٹ دے تینہ ہدیریاں وچ تیری تصویر بنا رہا ہے، یا اللہ کداں دی بنائیں گا، فرمایا کیف یشاء، میں جویں دی چاہواں گا بناواں گا، لیکن سنو رب نے چیلنج کر دیتا میری بنائی تصویر نو کوئی بندہ دے نقص نہیں نکال سکتا، کیوں؟ اللہ دا قرآن دوسری آیت کریمہ سنو، رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ کہندہ انسان میں تینوں بنایا ہے، بالکل ایسا بنایا ہے جس طرح دا میں چاہنا ہوا، یعنی کہ جتھے تیریاں اکھاں لگنیاں سی میں اکھاں لائیاں، جتھے تیری پیشانی لگنی سی میں پیشانی لائی، میں تیریاں پیشانیاں دو نہیں ایک بنائی، جتھے تیرے کن لگنے سی میں کن لائے، جتھے تیرے ہاتھ لگنے سی میں ہاتھ لائے، اور جتھے تیرے پاؤں لگنے سی میں پاؤں لگائے، جتھے تیرے لب لگنے سی میں لب لگائے۔ اللہ دا قرآن اللہ نے فرمایا اے بندیاں میں تینوں بنا دیتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ اے بندیاں میں تینوں جدو بنایا میں تیرے اندر دونوں خواہشاں رکھ دیتیاں، اگر تو اپنا اندر پاک کر لیں گا کامیاب ہو جائیں گا، اگر تیرے نفس نو پلیتی چڑھ گئی تو دنیا دی رغبت اپنے اوپر نفس کر لئی پھر تو ناکام ہو جائیں گا۔ میں تینوں کس واسطے بنایا رب نے دس دیتا، اگلی ایتہ سن لو سورہ دہر رب کائنات نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اے بندیاں میں تینوں بنا کے اختیار بھی دے دیتا ہے، مرضی بھی دے دیتی ہے، حالانکہ قدرتہ میریاں نے تینوں بنایا، اللہ تے مالک میں آن، خالق تے قادر میں آن، پر میں تینوں تیری مرضی اختیار اس واسطے دیتا ہے اگر تو میرا شکر ادا کریں گا تے پھر تینوں میں اچھائی تے لا دیاں گا،
گا، اگر تو میرے گلے شکوے تے نافرمانیاں کرے گا پھر تو اپنی بربادی آپ ہی کھول لئیے۔ آذر اللہ دا قرآن سندا جا، رب کائنات نے فرمایا اے دنیا دی جڑی زندگی ہے اینو کدی بھی اپنے اوپر غالب نہ کری، اور یاد کر لیں تو ہے کی ہے، تینو میں بنایا کی دے وچوں ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ کہندا ہے متا تو جوان ہو جائیں تے آکڑ آ جا تیرے قرآن نو ترجمے نال پڑھ کے غور کر لیں تینوں میں بنایا کدھا ہے۔ 18واں پارہ سورۃ المومنون اللہ نے فرمایا ثم خلقنا النطفہ، اے بندیا تیری اصل کی ہے پانی، ثم خلقنا پھر گندہ پانی، نطفہ علقتن میں تینوں بنان واسطے تیری اماں دے پیٹ اندر تیرا نطفہ بنایا، اس نطفے نو پھر میں خون دی شکل دیتی، او خون نو پھر میں گوشت دی شکل دیتی، علقتن فخلقنا العلقت مزغتن پھر میں او دی اندر بوٹی بنائی، فخلقنا المزغت عظامن پھر میں او دے اندر ہڈی بنائی۔ اے جنگ اخبار نہیں ہو، اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں کی کیتا عظامن فکسون العظام لحما، پھر میں اس بوٹی دی ہڈی بنا کے او دے اتے گوشت دا لباس بنایا۔ بندیا کدی یاد تے کر تیری اصل کی ہے، آج تو اس رب نال متھا لا کے او دیا نافرمانیاں کرنا ہے، جن نے تینوں بنایا ہے آج تو او دیا ہی نافرمانیاں۔ اے قرآن اے تیری شکل یاد کرا رہے ہیں، اے تیری صورت دس رہے ہیں، اے تیرا بننا بیان کر رہے ہیں۔ میں تینوں دسا اج تو آکڑ جاننا ہے، تو کہنا جی میں ہاں، میرے تو بعد دنیا تے بندہ کوئی نہیں آیا۔ میں تینوں تھوڑا جی اگے لے کے جانا چاہنا وا، اے موت ایسی ہے جڑی بڑے بڑے ہیرو نو زیرو کر دین دیئے، تندرست نو بیمار کر دین دیئے، جوانا نو بالکل بیمار کر کے کمزور کر دین دیئے۔ آج تو اپنے بازوان تے بڑا ناز کرنا ہے۔ میں سب تو پہلے جناب حضرت عبداللہ ابن مبارک دی بات سناوا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث نے، اتنے بڑے محدث نے، انہاں دے ہزارہ محدث شاگرد نے، اور جدوں آپ درس قرآن دیندے نے، آپ دے ایک درس قرآن دے اندر 40 علماء لکھ دینا، محدث بے کے سن دینے۔ عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے عالم دین، جد آپ درس قرآن دین دینے نا 40 محدث تے وچ بے کے سن دین، ایک اتنا بڑا عالم ہوئے گا جنہوں محدث سنن واسطے ہوں دینے۔ آؤ ذرا سن دے جانا، آپ دا آخری ایام نے، آخری عمر آپ دی، آپ اپنے بستر مبارک تو نیچے آ گئے، نیچے آ کے زمین تے لیٹ گئے، آسمانہ والے نظرانے، آسمانہ والے نظرہ، اکھاں وچوں سو جاری، رو کے کہنے مالکا مینوں معاف کر دے می، اللہ مینوں معاف کر دے می۔ عبداللہ بن مبارک دے واقعے تیری میری ساری زندگی آ جانی، تیری میری ساری زندگی دا نچوڑ ہے، کیونکہ ایک عالم دین دی زندگی تے موت دس رہے ہیں۔ رو کے کہندنے شاگرداں دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے کہندنے حضور تسی محدثاں دے استاد ہو، مؤرخین دے استاد ہو، اتنے مجتہد تواڈے شاگرد نے، اینے ایمہ تواڈے شاگرد نے، اینے قاری تے عالم تواڈے ہزاراں دی تعداد شاگرد نے، اور اینا توانو اللہ نے علم دیتا، پھر زمین تے لیٹ کے کیوں رو رہے ہو؟ عبداللہ ابن مبارک اس واسطے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے دین دے وارث میری امت دے علماء بنائے نے۔ کیا کہا میں نے؟
نبی پاک دی زبان اچھو جو نکلے ہے سچ ہی نکلے ہے آج پورا تو میں منیے یا نہ منیے سرکار دا فرمان سچا ہی سچا ہے اے عالم دین دا سریاما محدث اتنا بڑا جدے ہزاران دی تعداد اندر شگرد محدث نے آپ رو کے کہندنے اے جڑا میں نو رب نے علم دیتا ہے اے علم تا میں اگے پہنچایا ہے اے تے اللہ نے عطا کیتا اے اللہ نے ہنر دیتا تے میں پڑھاندا رہا ہاں میرے کول ایسیاں کوئی نیکیاں نہیں جنہاں نال میں اللہ نو راضی کر لواں آپ چیخا مار مار کے رو رہے نے شگرد تڑپ گئے رو کے کہندنے مالکا آپ عرض کر دینے میرے رب دی بارگاہ میرے واسطے دعا منگو اللہ میری موت اچھی فرما دے وے اے کون کہہ رہا ہے بہت بڑا عالم کہہ رہا ہے جنہیں کاروبار نہیں کیتا جنہیں جھوٹ بول کے سامان نہیں ویچیا جنہیں 2 نمبری کر کے پلاٹ نہیں ویچیا جنہیں اپنے آپ نو اللہ دے دین واسطے وقف کیتا جنہیں ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ پڑھایا ہے جنہیں اللہ دا قرآن سمجھ آیا ہے اے اپنی موت نو یاد کر کر کے رو رہا ہے حالانکہ عالم دین دا بڑا مقام ہے پھر کوئی ایمیں شیمیں عالم دین نہیں جدے ہزارہ محدث شگرد نے او انہا رو رہا ہے کہ تو جناب قسمہ جھوٹیاں چک چک کے کپڑا بیچی جا رہے ہیں وہ جھوٹیاں قسمہ چک چک کے صحیح 1 نمبر سامان وقا کے 2 نمبر دے رہے ہیں وہ لوگاں دیاں زمینہ تے نجائز قبضے کر رہے ہیں غریباں تے مہاڑیاں دے حق کھا رہے ہیں تیری زبان دے اندر کوئی سچائی نہیں وہ جھوٹ بول بول کے اپنی آخرت نو تباہ کیتی جانا ہے تینو فکر کوئی نہیں نا اس واسطے میں شروع چکیا سی وہ جدوں فکر لگ جائے اوہ ہی بیڑے پار ہوندے نے اے اللہ دے نبی دے غلام عالم دین نو فکر لگی ہوں آخرت دی فکر لگی ہوں حساب دی فکر لگی ہوں کتاب دی فکر لگی ہوں قیامت دن دی اگر میرے رب نے سوال پوچھنے شروع کر دیتے میں جواب ہی نہیں دے سکدا آج سن پھر میں تینو ایک اور بات سنا دا جاواں میرے نبی نے فرمایا جدو بندہ شراب پیندا ہے اللہ او دا ایمان نکال لیندا ہے جدو بندہ زنا کردا ہے میرا رب انہوں ایمان تو علیحدہ کر دیندا ہے جدو بندہ کبیرہ گناہ کردا ہے میرا اللہ او دے وچوں ایمان نکال لیندا ہے اوے تینو فکر کیوں نہیں لگ دی تیرے اندر ایمان کوئی نہیں اج تینو مینو فکر لگے تے تو اگر اندر ایمان ہووے ساڑھے کو لزان ہوندیے اسی ٹوٹیاں جانے ہیں تے واپس مڑ جانے ہیں اسی گھر والے انہوں دھوکھا دے کے نماز دا کہہ کے مسجد اندر واش روم کر کے نکل جانے ہیں جماعت جان بجھ کے اسی ضائع کر دینے ہیں اے مسلمانی نہیں ہو اے بغیرتی ہے اے ایمان نہیں ہو اے ایمان دی کمزوری ہے اوے سنو محدث سے اتنا بڑا ہے رو رو کے کہہ رہے ہیں ایک کیڑی چیز روا رہی ہے اللہ دا قرآن بولے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها اللہ دا قرآن کہندا ہے فکر انہوں گھندی ہے جدے اندر ایمان ہوندا ہے فکر انہوں ہندی ہے جڑا سچا مسلمان ہوندا ہے فکر انہوں گھندا ہے جدے دل چ قرآن دیاں وفاواں ہوندیاں نے آمت نو اگلی بات سناندا جاواں اج تو تے میں جدوں عشاء ویلے گھر جانے ہیں کم تو بعد اسی موبائل تے پیکج لا کے ساری رات نیٹ چلانے ہیں اسی تقریراں کر کے آنے ہیں اوے 3 بجے تک جواناں نو آن لین ویکھنے ہیں اوے بدبختی کتنی ہے جدوں ادھی رات دا ویلا ہے اللہ دی رحمت جوش چے اس ویلے تو اپنا نیٹ آف کر کے سو جانا ہے پھر تو 10-11 بجے 8 بجے اٹھنا ہے سن کدی سوچی آئی امام جلال الدین سیوطی سرکار لکھ دینی اوے جدوں تو ساری رات اپنی آنکھاں نال گناہ کرنا ہے تو نیٹ چلانا ہے کمبل تے بستر اپنے چہرے تے پا لینا ہے تیری امی تے تینوں نہیں ویکھ دی تیرے بچے تے تینوں نہیں ویکھ دے تیرا ابا تے تینوں نہیں ویکھ دا پتے اپنے دل نو پوچھ تیرا رب تے ویکھ رہا ہے تیرا اللہ تے ویکھ رہا ہے اوہ تیری ماں تے سو گئی ہے تیرا ابا تے سو گیا ہے لیکن رب کون ہے لا تاخذہ سینۃ
ولا نوم. او تیرا رب نہیں ہو سوندا, او تینو ویکھ رہا ہے. امام جلال الدین سیوطی سرکار کہندے نے رب چاہندا ایدیاں اکھاں دی بنائی لے لیندا, اینو صبح انا کر دیندا, پر آپ فرماندے نے رب موقع دیندا ہی, اللہ موقع دیندا ہے. شاید صبح ایدی ہدایت دی صبح ہو جائے, شاید صبح بدل جائے. جڑا تو کہنا صبح تو نماز پڑھاں گا, صبح تو نیت کر لاں گا. اوہ سن سن, اوہ تو ساری رات نیٹ تے گند ویکھے, اللہ تینو انا نہیں کردا. ساری رات کناں چ لپیاں لا کے گانے سننا ہے, فاج فلماں سننا ہے. میرا رب چاہے تے تیرے کناں دی بنائی نو لے لوے, تینو بولا کر دے میں, تو کی اللہ دا کر لیں گا. لیکن رب پیار کر دئی بندے نال. اللہ کہندا ہے شاید میرا بندہ صبح توبہ کر لوے. اوے تو ساری رات فیس بک تے اپنی رات ضائع کر دے میں, میرا رب چاہے تے تیری زبان ہی بند کر دے وے, تیرے کناں دی سنائی لے جائے, تیری آنکھاں دی بنائی لے جائے. لیکن نہیں, میرا اللہ موقع دے رہا ہے, میرا اللہ اس گل تے موقع دے رہا ہے. شاید میرا بندہ صبح توبہ کر لوے, لیکن تو صبح بھی توبہ کوئی نہیں کی تھی. اللہ معافیاں دیندہ جا رہے ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن چ وعدہ فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا بندیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہہ رہا ہے بندیا خلق الموت, موت نو بھی میں پیدا کیتا ہے, والحیات, زندگی نو بھی میں پیدا کیتا ہے. ذرا لولانا پیر صاحب ڈاکٹر صاحب توجہ کرنا, جتنے بھی اباب آئے ہو اے بات دل دی تختی تے لکھ کے لے جانا. اللہ کہندا ہے خلق الموت, موت نو بھی میں پیدا کیتا ہے, والحیات, زندگی نو بھی میں پیدا کیتا ہے. یا اللہ پہلے لفظ موت ہے, بعد چوئے زندگی ہے. اے جنوں تو زندگی سمجھے آئے, اے زندگی نہیں ہو, اے موت ہے. جنوں تو زندگی سمجھے آئے, زندگی نہیں. الذی خلق الموت والحیات, اللہ کہندا ہے موت ہی بعد والی زندگی ہے, کیونکہ اے زندگی ہوئے تینوں موت ہی نہ آئے. جب اینوں موت آ گئی, اللہ جب اینوں موت آ گئی تو پھر زندگی کا نہ رہی. زندگی تو ہوئے جڑی قیامت تو بعد جنت جڑا چلا گیا انہوں کدی موت آ سکتی. اے اللہ نے تینوں زندگی دیتی, زندگی اس زندگی دے اندر ہمیشگی والی زندگی نہ انہوں سمجھیے, موت والی زندگی ہے. کیونکہ تو 20 سال بعد مر جائیں, رب دیاں مرضیاں. 40 سال گزار کے مر جائیں, اللہ دی مرضی. 60 سال دا ہو کے مر جائیں, اللہ دیاں مرضیاں نے. صدا زندہ تو نہیں رہن, کوئی بھی نہیں اتھے رہن واسطے آیا, کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. جنہیں جان ہے وہ دی جان نکلنی ہے, انہیں مر جانا ہے. جدے وچ زندگی ہے وہ ختم ہونی ہے, انہیں موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. کیونکہ تو جنوں اپنی زندگی سمجھی بیٹھا ہے, اے تے موت ہے, اے تے موت ہے. آمد نو گل سنا دا جاواں, حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بنی اسرائیل آج تو 4000 سال پہلے دی بات سنان لگا ماں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ نہ لاندے ٹر دے جا رہنے, رستے دے اندر بیٹھ گئے. عرض کی تھی مولا آج مینوں میری امت دا سب تو برا بندہ دکھا دے, پاپی بندہ دکھا دے, گناہگار دکھا دے, جنہیں تو سب تو زیادہ نفرت کرنا ہے مالکہ, مینوں وہ بندہ دکھا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں پہاڑی دے قریب چلا جا. حضرت موسیٰ ہوتے چلے گئے, جا کے بے جاندے نے. جدو بیٹھے تے انتظار کرنا شروع کر دیتا, چند لمحے گزرے نے, وہ تو ایک سفید داڑھی والا
بزرگ بابا گزرے آئے نالوں دے چھوٹا جہاں بچہ ہے اے دا پوتا ہے مفسرین لکھ دینے اے دادا پوتا گلہ کر دے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ نے بابے والے میں کیا عرض کر دینے مولا تو کیا سی جڑا سب تو پہلے بندہ تو دیکھیں گا او تیری امت دا پاپی گناہگار ہے او دے تو میں نفرت کرنا وا یا اللہ اے تے بابا ہے فرمایا ہاں موسیٰ تیری امت سب تو زیادہ گناہگار تے میں اے دے تو نفرت کرنا وا حضرت موسیٰ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری آپ چلے گئے نے ان رات ہوئی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نو نیند نہیں ہوندی ساری رات جاگ دے رہے نے جاگ کے گزاری تے تہجد پڑی عرض کی تھی مولا آج میں چاہنا ہوں میری امت دا سب تو نیک بندہ میں نو دکھا دے سب تو اچھا بندہ میں نو دکھا دے او بندہ وخاج دے تے تو راضی ہے اللہ فرمانا موسیٰ فلاں جگہ تے چلا جا اتھے ہی اسے رستے تے پہ جا جنہوں سب تو پہلے ویکھیں گا او میری امت دا سب تو اچھا بندہ ہوئے گا میں او دیتے راضی ہوں گا حضرت موسیٰ چڑھائی تے گئے اس رستے تے بہ گئے جدو دیکھے آتے او کوئی کل والا بابا سب تو پہلے نظر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے نے مولا کل تو انہوں ہی گناہگار انہوں ہی سیاکار بنایا آج تے میں تینوں کیا سی میں اپنی امت دا نیک بندہ ویکھنا چاہنا وا جدے تے چوکھا راضی ہے ہو ویکھنا چاہنا وا اللہ آج بھی یہ وقایا ہی فرمایا موسیٰ او کل دی گل سی ہے آج دی گل نے سمجھ آئی میں بڑا شارٹ کر رہے ہیں بڑا شارٹ کر کوئی تیرا رب اتنا مہربانی کرنا لائے اتنی مہربانی کرنا لائے ایک دن دے اندر میں جڑی گل سنا دیا نا پہلے میں سرکار دی امت والے ہونا ہے سرکار دی امت ایک ساتھ بعد بھی سچی توبہ کرے سانس دے بدلے اللہ گناہ مانو نیکی اندر تبدیل فرما دیندہ ہے موسیٰ علیہ السلام دی امت دی گل سنا رہے ہیں حضرت موسیٰ حیران ہو گئے مالکا میں تیرا کلیم نبی ہاں کچھ میں نو ریزن دسیں گا کچھ میں نو بھی دسیں گا کل سب تو میری امت دا گناہگار سی دے تو نفرت کر دس آج یہ میری ساری امت دا نیکوکار کی میں بن گیا اللہ نے فرمایا لے پھر موسیٰ سنو اچھی بولو سبحان اللہ لے پھر موسیٰ سن یا اللہ سنا فرمایا اے دے نال چھوٹا بچہ سی نا ہاں یا اللہ بچہ سی فرمایا او اے دا پوتا سی اے او دا دادا بچے نو پیاس لگی اچھی بولو سبحان اللہ بچے نو پیاس لگی ہے کہندہ دادا میں نو پیاس لگی میں پانی پینا ہے اے دا دادا انو ایک چشمے تے لے گیا اتھو انو پانی پلاندہ ہے بچے نے پانی والے ویکھیا ویکھ کے کہندہ ہے دادا اس چشمے تو وڈی بھی کوئی شیوے اے دا دادا کہندہ ہے اے دے تو وڈی چیز ندی کھندی ہے اے بچہ بول کے کہندہ دادا ندی تو وڈی کیڑی شیوے اے بابا بول کے کہندہ دریائے بچہ کہندہ ہے دادا دریا تو وڈی کیڑی شیوے اے بابا بول کے کہندہ بیٹا سمندر ہے اے بچہ سوال کردہ جا رہا ہے بابا جواب دیندہ جا رہا ہے اے بچہ کہندہ ہے دادا سمندر تو وڈی کیڑی شیوے اے بول کے کہندہ ہے پترا سمندر تو وڈی ہورتے شے کوئی نہیں تیرے بدبخت دادے دے گناہ نے میرے والد توجہ کرو تینوں احساس ہو جائے نا انتظامیہ داد دے لائک نے جڑے اس طرح دے جمعے خطبے یقین کرو آج جسی اللہ نو بھی پھلے پہ اللہ دے رسول نو بھی پھلے پہ اسی کیڑے پاسے ٹور پہ سانو پتہ ہی کوئی نہیں لگدا اسی نیکی والے اون واسطے تیار ہی نہیں دلی کالے دماغ بھی کالے اسی ایمان بھول گئے جدو تو ایمان نو اپنے دلی چو کڈے آئے تو پھر تیرے اندر آخرت دی فکر کی نہیں آ سکتی آخرت دی فکر ہو دی ہے جدو تیرے دل دے اندر ایمان آ جا رہا اے بابا رو کے کہندہ ہے بیٹا تیرے گناہگار دادے دے گناہ نے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں بابا رو پیا اگوں پوترا بھی سوال کرن داد بھی بن گیا کہندہ ہے دادا پھر میں نو
مینوں اے تے دس تیرے گناہ کنے کو وڈے نے؟ کہندا ہے بیٹا میں جوانی گناہاں وچ گزاری، بیٹا میں بچپن گناہاں وچ گزاریا، بیٹا میں اینا پاپیاں، میں اینا گناہگاراں، میں اینا سیاکاراں، میں جوانی دیاں یاشیاں تے گناہ ویکھنا وا، میں تڑپ جانا۔ اج نہ بابیاں نو پوچھ، اوے نوجوانا جویں تو شیشے دے اگے کھڑا ہو کے حمام وچ اپنے چہرے تے کئی گھنٹے اپنے چہرے دی زینت تے لا دینا ہے، کدی مساج کرانا ہے، فیشل کرانا ہے، انہاں بابیاں نو پوچھ جوانی وچ اے بھی چہرے نو سوار دے رہے نے، اج انہاں دے چہرے تے مرجائیاں آ گئیاں، کل تم ہی بڈھا ہو جائے گا۔ اپنا تیرا بچپن تے بچپن نہیں رہا، اگر تو بچپن تو جوانی چاہیا ہے پھر تو جوانی تو بڑھاپے وچ بھی جانا ہے۔ اوے اج اپنی جوانی نو بچا لے، اس خطبے جمعے نو اپنی آخرت دا سبب بنا لے، اللہ دی قسمیں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے سن ذرا بابا رو کے کہندا ہے بیٹا میں جوانی چینے گناہ کیتے نے، مینوں اپنے اینے گناہ زیادہ لگ دینے، درختاں دے پتیاں نال وی چوکھے تیرے دادے دے گناہ نے، یعنی کہ سمندر نالوں وی وڈی کوئی شے میں تے تیرے دادے دے گناہ نے۔ اینی گل کر کے بابے نے چیخ ماری، لو لگ گئی، بے ہوش ہو گیا، بیٹے نے اٹھایا، عرض کردہ ہے دادا آخری سوال سے جواب دے دے، اگلا سوال نہیں کراں گا، کیا تیرے گناہاں تو بھی وڈی زمین و آسمان تے کوئی چیز ہے؟ کیا کوئی ایسی شے بھی ہے جیڑی تیرے گناہاں تو وڈی ہے؟ کیا تیرے گناہاں تو وڈا بھی کوئی شے ہے بے؟ بابے دیاں چیخاں نکھل گئیاں، اے وے ایمان اندر لگ جائے تے بنی اسرائیل دا بندہ اللہ ایک دن انہوں گناہگار تو نیک بنا دیندہ ہے۔ تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے جدے بارے اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ کہندہ ہے سونیا میں پہلیاں امتان دیاں شکلاں بدل دیتیاں، انہاں دیاں پہچانیاں تے گناہ لکھ دیتے، انہاں دا جرم انہاں دے سینیاں تے لکھ دیتا، انہاں دے دروازیاں تے لکھ دیتا، پر سونیا سن لے میں تیرے کسے امتی دا پردہ فاش نہیں کراں گا، کسے امتی دے متھے تے گناہ نہیں لکھاں گا، کسے امتی دے گھر دے بویچ او دے پردے ظاہر نہیں کراں گا۔ اوہ کیوں اللہ دے گلے کرنا ہے، کیوں شکوے کرنا ہے؟ تو اپنے گناہ لوکانوں ملے آلیاں نوں دسنا ہے، لیکن کدی تہجد ویلے سوچتے صحیح او تیرا رب تیرے گناہ چھپائی جاندہ ہے، رحمت دے پردے پائی جاندہ ہے، اپنے نبی دی وجہ تو، اپنے سونے یار دی وجہ تو۔ ایک روایت اچھ میں پڑھے آئے جدو اللہ نو بہتا غصہ ہوندہ ہے کسے بندے تے، اللہ فرشتیاں نو بھیج دائے جاؤ فرشتیوں اس بندے تے عذاب نازل کرو۔ جدو فرشتے آسمانہ تو مدینے آندے نے، گنبد خضرہ تے نظرہ پہندیاں نے، فرشتے رک جاندے نے، اللہ کہندہ ہے فرشتے اور رک گئے ہو، فرشتے کہندے مالکہ اسی اس زمین تے کیویں عذاب دئیے، اس زمین تے تیرے یار دا روزہ موجود ہے، اسی اس زمین نو کیویں عذاب دئیے، مالکہ اس زمین تے تیرے یار دا روزہ موجود ہے۔ روزے نو ویکھنے ہیں تے شرم آن دیئے واپس چلے جانے ہیں۔ اوہ کدی تمہیں اپنے دل جی شرم پیدا کر، کدی اپنے دل دے اندر ایمان پیدا کر، کدی آخرت دا فکر پیدا کر۔ اے معصوم فرشتے نبی دے روزے دا انہا حیاء کر دینے، اوہ تینو کیوں نہیں ہوندہ، اوہ تینو کیوں نہیں ہوندہ؟ تو تے روزہ رسول نو بھی مذاق بنایا ہویا ہے۔ سن جڑے وڈے وڈے عالم دین گزرے نے، نبی دے روزے تے جاندے نے تے سلام نہیں کر دے، تڑپ کے گر جاندے نے، وہ لوگ اٹھاندے نے سلام کر، کہندے نے شرم ہوندی ہے کتا سرکار دے روزے تے سلام کریے، حالانکہ دنیا تے تڑپ دے رہے ہیں،
ڈر لگدا ہے کدھر نبی پاک نے پوچھ نہ لیا او تینوں کیوں نہیں ڈر لگدا تیرے میرے دل دے اندر ایمان کیوں نہیں خیر میں گل مکدی مکاواں اے بابا رو کے کہندا ہے مالکا اج مینوں ہوش آ گئی ہے میں تیرے نال وعدہ کرنا وا جننے گناہ کیتے نے ایک واری معاف کر دے ایندا تو بعد میں کوئی گناہ نہیں کراں گا توبہ کیتی بابے نے اللہ نے قبول فرما لئی قرآن میرے مصطفیٰ دی امت دے بارے اعلان کر رہے آئے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا میری آیتاں مکمل ہو گئی ہیں سن لیا جی ایک اور میں مبارکباد دین لگا انتظامیہ میں ڈاکٹر صاحب نو دس رہا سا میں جمعہ پڑھایا ایتھے حقوق العباد دے انگلینڈ تو بندے نے سنیا اج میں نو پتہ لگا ہے اے جڑی مووی بندی ہے نا انتظامیہ واسطے کنا بخشیدہ سا میرے واسطے بیان میں کرنا ہوندا ہے سارا خرچہ تے وہ بندہ کہندا جی میں حقوق العباد دا موضوع تہاڈا سنیا میں بڑیاں ہیرا پھیریاں کیتیاں لیکن انہاں لفظاں نے میرے دل دی دنیا بدل دی انہوں نے پوچھا فیصل آباد کتھے سیالکوٹ دا کہنا میں جدوں آیا میں جمعہ پڑھن تہاڈی مسجد چاہواں گا جنہاں نوں بہت ہی سردی لگ دی ہو نہ بولو دیکھو میرے بھائیو رب ہدایت دین تے آوے تے بندہ نیٹ تو بھی تقریر سن رہا ہوئے تے اللہ ہدایت دا سامان بنا دیندا ہے بشرطے کے اندر ایمان زندہ ہوئے ایمان دی دولت ہوئے تے پھر گل بندی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب نے کہا موسیٰ جدو انہیں سچی توبہ کی تھی میں اے نہیں ویکھیا اے دے گناہ کنے نے میں اے ویکھیا کہ انہیں میری رحمت دا اے اعلان کر دیتا ہے کہ میرے گناہاں تو وڈی میرے رب دی رحمت ہے موسیٰ میری رحمت نے گوارا کیتا میں دے سارے گناہاں تے قلم پھیر کے نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیتے کل تیری امت دا گناہگار سی آج تیری امت دا نیکو کار ہو گیا حضرت موسیٰ دے امتی نو اللہ اینا مقام دیندہ ہے تے تو جیدہ کلمہ پڑھے آئے رب نے کائنات دے صدقے نل بنائی ہوئی ہے او ذرا میں دستا جاواں موت تو کوئی نہیں بچ سکدا میں بڑا اختصار تے شارٹ کر رہے ہیں آج تو میرے بھائی کاروبار کرنا ہے اللہ رسول نو بھول گیا جھوٹیاں قسمہ چکی جا رہے ہیں اے دنیا دے اندر کس پاسے تو لگ گیا ہے دنیا دے اندر اپنے بچیاں واسطے اپنے اللہ نو ناراض کرنا ہے اپنے گھر نو بنان واسطے اپنے رب نو ناراض کر رہے ہیں اوے میرے نبی پاک دے غلاموں اللہ دا قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امالا ادھے سوال بھائی تارک محمود وڈائے صاحب کے ماشاءاللہ اینا اس مسجد دے جمعہ دا خیال رکھ دینے کہ میں جمعہ پڑھا کے اپنے گھر نہیں جاندہ تو میں نے فون کر کے کہہ دینے کہ جمعہ تو آڈا میں نیٹ تے اپلوڈ کر دیتا ہے ایک رات نہیں پہن دیندے تے نیٹ تے جمعہ آ جاندہ ہے اور اے بھی داد میں لائق نے کیونکہ اگر اے محنت نال کام کر رہے نے تے رزلٹ اللہ دنیا تے دیکھو ایک بندہ بھی اگر سن کے ہدایت پا جائیں تو میرے توڑے واسطے بخشیدہ سامان بن گیا پھر میرے بھائیو اسی تسی کول بے کے سن کے اور بعض چیزاں ایسیاں سن کہ پہلے میری زندگی چ نہیں سن جدوں میں قرآن حدیث دا مطالعہ عشق مصطفیٰ نے شروع کی تھا اللہ نے وہ چیزاں میرے اندر داخل فرما میری زندگی قرآن حدیث پڑھ دیں چینج ہو گئی آج تو جمعہ پڑھ کے بھی جامیں تیری زندگی چینج نہ ہوئے تو پھر تینوں خیال کرنا چاہیے ہے اپنے اندر جڑا مردہ ضمیری نہ انہوں جگا انہوں دس تو دنیا تے صدا رہن واسطے آیا ایک دن ہونا ہے ہر ایک نے مر جانا ہے اس واسطے میرے بھائیو موت کسے نو چھوڑ دی نہیں آج تو چودھری ہے رہنا ہے ٹھلوں ہے پیر فقیر ہے نقیب وکیل ہے کل جدوں تیرے اعلان ہونے نے تو مرنا ہے کسے تنو چودھری نہیں کہنا ہر ایک نے کہنا مردے نو نوا دیو
اے مردے نو جلدی نال نوا دیو، اے دا جلدی نال بندوبست کر دیو، تیری بیوی بھی تینو آوازہ مارے گی تے میت کہہ کے او تیرے بچے بھی تینو ابو جی کہنا بھول جان گے۔ اس واسطے شہر کہندا نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے، اوے چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے۔ کوئی شیر نہیں پڑھیا، میں کیا گلاں پودیاں سنا کے آخر تے میں وعدے دے مطابق ایتاں پوریاں کرنیاں سی کیتیاں اور ترجمہ کر کے، اور الحمدللہ دے گھر دے نال تعاون میں زیادہ کریا کرو، یہ بھی تہاڈی خوش نصیبی ہے۔ دیکھیا جے کئی فوت مینوں بھائی عابد دسیا کہ اج 2 بجے بس کرنی ہے، فوت کی ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو یہ کوئی پتہ نہیں کہ ایتھے بیٹھ کے تو سچی توبہ کر کہ اللہ تعالیٰ جمعے دیاں گھڑیاں دے صدقے تیرے گناہاں نو معاف فرما دے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نو اپنے تو دور نہ کر، جے رب نو تو دور کر لیا تیری دنیا تباہ ہو جانی ہے۔ اوے گناہ وال نہ ویکھ، کئی بندے نا جوانی گناہ کر کر کے گزار کے نا تے بڑا پہ ڈر دے مسجد وچ نہیں آوندے، پیر صاحب کہندے کوئی ویکھ نہ لوے لوکی تانے مارن گے۔ اوے لوکاں دی کی اوقات ہے، تو کدے واسطے آیا ہے؟ اللہ واسطے۔ دنیا تانے مار سکدی، اوپر میرا خدا تانے نہیں مار سکدا، سمجھے ہو؟ میرا رب تانے نہیں ماردا، میرا رب انتظار کر رہے۔ تیری داڑھی دے وال سکا بالا نے کروں کٹ دیتا ہے، رب کہنا میرے گھر دے بوئے کھلے نے، میرے گھر آ جا۔ سن ذرا آخری شیر جڑے میں لے کے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے، او چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے، اوے چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے، مکھ پیاریاں والوں موڑ دیجئے، مکھ پیاریاں والوں موڑ دیجئے۔ ایتھے کلے ہو گئے جوڑے نے، او کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے، او کئیاں ماں پیاں پائے بچھوڑے نے، کئیاں نے اپنے جوانہ پتران دیاں خبر بنا کے وچ ڈالیا، کئیاں پتران نے ماں پیو دیاں خبران دے اندر مٹی پائی تے ماں پیو نو دفن کیتا۔ کر یاد قبر دیاں کندانو، رکھ یاد کفن دیاں بندانو، چھڑ جانا یار فر زندانو، سب موت پیالہ پی گئے نے، او سب مسافر تھو تھی گئے نے۔ اگے شہر ترجمہ کر دائیں، کمال ہی کر دائیں، کہندہ او نہیں ہو رہنا یار پیاریاں نے، ٹے جانائی محل چباریاں نے، توجہ کرنا او نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ٹے جانائی محل چباریاں نے، تھے کاواں وانگ بسیرائے، او دن دا کیڑا کیڑا آئے، او تھے کاواں وانگ بسیرائے، او دن دا کیڑا کیڑا آئے۔ او میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا اکو پھیرا ہے، او میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا اکو پھیرا ہے، اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے، او تیرا کے سفر لمبے رائے، تیا ویخ قبر دی وادی نو، نالے دنیا دی بربادی نو۔ اج مرن والے دے اعلان ہو رہے نے، تاجدار مدینہ مسجد دے اندر، گوسیہ مسجد دے اندر، فلاں مسجد دے اندر، وہ کل تیرے بھی اعلان ہونے نے، اینی کو تیاری کر لے کہ تینوں میرا نبی پسند کر لوے۔ آویخ قبر دی وادی نو،
نالے دنیا دی بربادی نو تے نبزاں رہن تے نبزاں رہن حکیماں دے ہتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے او ٹھک جانی او کڑی چل دی او گڑی چل دی او رک جانی جدوں چاپی عمر دی مک جانی او گڑی چل دی رک جانی جدوں تا چاپی عمر دی مک جانی اوے اتھے پھر 50,000 دی انجیکشن بھی کم نہیں کرنا آج مانگے تو مانگے ڈاکٹر نے بھی کم نہیں ہونا آج وڈے تو وڈے طبیب نے نبض چیک کرنی ہے تے انہیں بھی یہی کہنا ہے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی اوے گڑی چل دی رک جانی جدوں چاپی عمر دی مک جانی ادھر رومی کشمیر دی قلم دربی آپ فرمانے نے سہ جوڑ اوے سنگت دے ڈٹھے تے آخر وتھا او پیاں او جنہ باج ایک پل نہیں سی لنگدا او شکلاں ہی بھل گئیاں اوے نہیں ہو رہنا یار پیاریاں نے تے جانائی محل چباریاں نے تے تھے کاما وانگ بسیرائے او دن دا کیڑا چکے فوتگی ہوئی ہے اس حوالے میں وعدے دے مطابق اینڈ کرنا وا اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین